آج کے سبق میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 واقعے ہیں جو پڑھیں گے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں اور بزرگوں، مقصد میرا نہ صرف آپ کو سنانا ہے اور مقصد آپ کا صرف یہ بھی نہیں کہ آپ نے سننا ہے۔ نیت ہم دونوں یہ کر لیتے ہیں کہ اللہ جل شانہ حضور کے اس عمل کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ، ایک ایک سانس پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ کاش کہ آج امت اس فکر پہ آ جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، اس سنت پہ آ جائے، اس عمل پہ آ جائے، اس زندگی پہ آ جائے، اس نصب و لین ہدف اور مقصد کے اوپر آ جائے جس مقصد کے اوپر آپ نے صلوات والسلام نے امت کو لانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ پہلا واقعہ یہ ہے، حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عصر کی نماز کا وقت تھا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر وہ عصر کی نماز میں نے خود حضور کے پیچھے پڑھی ہے۔ صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر، تو عصر کی نماز پڑھ کے فسلم، حضور نے جو سلام پھیرا نا، ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی آپ علیہ السلام نے، نماز پڑھی اور فوری طور پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام مسرعا، جلدی کے ساتھ اٹھ کے حضور چلے گئے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جیسے ابھی ماشاءاللہ یہ مسجد کے اندر کافی گیدرنگ ہے، ساتھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، گزرنے کے لیے نہ کسی کی گردن کے اوپر سے پھلانگنا پڑتا ہے تھوڑا سا۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جہاں اس طرح کی صورتحال ہوتی گردنوں کو نہیں پھلانگتے تھے، اور گردن کو پھلانگنا ویسے درست بھی نہیں ہے، الا یہ کہ بہت کوئی سخت قسم کی مجبوری ہو۔ صحابی کہتے ہیں فتخطى رقاب الناس، آپ علیہ السلام اس دن لوگوں کی گردنوں کو پھیلان کے چلے گئے، لوگوں کی گردنیں پھلان کے آپ علیہ السلام گئے۔ الی بعض حجر نسائہ، حضور نے جلدی سے وہاں سے جا کے کسی زوجہ محترمہ کا حجرہ تھا اس کے اندر داخل ہو گئے۔ تو جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا نا، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا، عصر کی نماز کے بعد حضور تشریف رکھتے، تسبیحات کرتے، دعا مانگنے کی عادت تھی، یہ سارے کام ہوتے، لیکن آج کچھ بھی نہیں کیا، سلام پھیرتی فوراً اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ خیر کرے، مسئلہ کیا ہے؟ ففزع الناس من سرعتہ، حضور کے اس جلدی اٹھ کے چلے جانے کی وجہ سے سارے نمازی جو صحابہ تھے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ مسئلہ کیا ہے پتہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام تھوڑی دیر گھر کے اندر گئے، اس کے بعد واپس تشریف لائے، فخرج علیہم، صحابہ کی طرف تشریف لائے، تو آپ نے بھی محسوس کیا کہ صحابہ نا ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے سے ہیں جی۔ فرآ انہم قد عجبوا من سرعتہ، تو آپ نے بھی محسوس کیا کہ میرے جلدی چلے جانے کی وجہ سے نا یہ پریشان بیٹھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس کی وجہ آگے بیان کی، آپ نے فرمایا ذکرت شیئا من تبر عندنا، میں نماز پڑھانے کے لیے جلدی میں چلا آیا تھا، میرے پاس سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا تھا، اس لیے جلدی سے میں نے جا کے اس کو تقسیم کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر موت آ جائے اور میرے گھر میں سونے کا ٹکڑا نہ رہ جائے۔ سوچنے کا مقام ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے فَكَرِهْتُ أَن يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، مجھے خطرہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں میرے اوپر موت نہ آ جائے اور میرے گھر میں سونا پڑا ہو، میں اللہ کو جا کے کیا جواب دیتا کہ ایک پیغمبر ہو کہ سونا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو؟
یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے جی۔ ایک اسی طرح کا اور واقعہ ہے، وہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے جی۔ یقین یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جو بھی میں نے آپ کو سنائی ہے نا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آگے بھی جو روایت آ رہی ہے نا، یہ بڑی کمال کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی فی مرضہ ستۃ دنانیر او سبعۃ، حضور کی مرض الوفات شروع ہو چکی ہے، آپ علیہ السلام کی وہ بیماری شروع ہے جی جس میں حضور کا انتقال ہوا ہے جی۔ اندازہ کر سکتے ہیں حضور کتنا بیمار تھا، اتنا شدت ہے بخار کی نا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پہ کمبل ڈالا گیا نا، اس کے اوپر سے اگر میں ہاتھ رکھتی اتنا گرم تھا کہ اس کے اوپر سے ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا، مشکیزے پانی کے بھر بھر کے حضور کے اوپر ڈالے جا رہے تھے، ٹب ساتھ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر سے پانی آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ ڈال کے اپنے اوپر ڈالتے ہیں، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہم انی علی سکرات الموت، یا اللہ موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں، بہت شدت والی ہیں، یا اللہ موت کی ان سختیوں کے اوپر تو میری مدد فرما دے۔ یہ آپ علیہ السلام کا آخری وقت ہے جی۔ آپ علیہ السلام کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس 6 یا 7 دینار رکھے ہوئے تھے، یہ سونے کی اشرفی ہوتی ہے جی، 6 یا 7 دینار تھے میرے پاس تھے۔ آپ علیہ السلام نے مجھے حکم یہ دیا فَأَمَرَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افرقها، آپ نے فرمایا کہ ایسا اس کو تقسیم کر دو۔ میرے بھی ذہن سے نکل گیا فَشَغَلَنِي وَجْعُ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے ایسی مشغولیت ہوئی نا، میں ان کو تقسیم نہ کر سکی۔ اسی بیماری کے دوران آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا ثم سألنی عنہا، ان دیناروں کے بارے میں آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا ما فعلت ستۃ او سبعۃ، ہاں عائشہ ان 6 یا 7 دیناروں کا کیا کیا ہے آپ نے؟ وہ 6 تھے یا 7 تھے، راوی جو بیان کرنے والا ہے اس کو شک ہے جی، 6 یا 7 جو دینار ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان کا کیا کیا ہے آپ نے؟ میں نے کہا او ہو یا رسول اللہ لا واللہ لقد کان شغلنی وجعک، حضور آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ گھر میں پڑے ہیں، ابھی تک میں نے تقسیم نہیں کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے پاس لے آؤ، فدعا بہا، آپ نے وہ دینار منگوائے، ثم وضعها فی کفہ، آپ نے ان کو اپنی ہتھیلی کے اوپر یوں رکھا اور فرمایا ما ظن نبی اللہ لو لقی اللہ عز وجل وہذہ عندہ، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا گمان کیا جا سکتا ہے اگر وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرے اور اس کے پاس یہ دینار موجود ہوں، تو اللہ کا پیغمبر اللہ کو جا کے کیا منہ دکھائے گا؟ فوری طور پر اس کو تقسیم کرو جی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا، فوری طور پر آپ علیہ السلام کو اس وقت تک چین نہیں آیا جب تک آپ علیہ السلام نے اپنے گھر سے ان 6 دیناروں کو نکال نہیں دیا۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جی، نہ مال کے ساتھ محبت ہے، نہ دولت کے ساتھ محبت ہے، نہ درہم و دینار کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ دنیا ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا صرف ضرورت کے لیے ہوتا ہے جی، لیکن آج ہم نے اس کو اپنے سر کے اوپر بٹھایا ہوا ہے جی۔ مال ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے انسان زندگی ذرا سہولت والی گزارے، انسان اس کو مزید جمع کر 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 کے نا، اسی جمع کرنے کے اندر الٹا اپنی صحت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسی کو اپنی سب کو زندگی کا مقصد سمجھ رکھا ہے جی۔ تو یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ صرف ضرورت کی چیز ہے، اتنا ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے جتنا کہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ہمیں پیغام دیتی ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے طور پر استعمال کریں، بالکل ایسے جیسے ایک کمرے کے ساتھ گھر کے اندر ایک واش روم ہوتا ہے، بیت الخلاء ہوتا ہے جی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہاں جانا ہوتا ہے صرف ضرورت کی بنیاد پر۔ ایک آدمی اس کے اندر اے سی لگا کے کہتا ہے کہ آج میری چارپائی اسی میں ڈال دو جی، آج میں نے باتھ روم میں سونا ہے جی، ارے پاگل ہو گئی ہے، اتنی محبت، یہ تو ضرورت کی چیز ہے جی۔ جس طرح باتھ روم کے اندر کوئی بندہ جا کے سوئے
وہاں جا کے کھانا پینا اور باقی سارے کام کاج شروع کر دے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گئی ہے۔ اسی طرح دنیا کی ضرورت سے زائد جو محبت ہوتی ہے یہ بھی انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے نا اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کر دیں، اور یہی اللہ کے نام پہ دیا ہوا انسان کے کام آئے گا۔ باقی دنیا کی یہ ساری چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دیکھا میں نے بھی سینکڑوں مرتبہ ہے جی، جتنا بھی کروڑوں اربوں پتی انسان ہو جب مر کے جاتا ہے نا، سوائے 3 کفن کے کپڑوں کے اور کوئی چیز بھی اپنی قبر کے اندر نہیں لے جاتا۔ دنیا کا بادشاہی کیوں نہ، کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، صرف اور صرف کپڑے 3 نصیب ہوتے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، قبر بھی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے انسان ایسا پاگل ہو جائے، اسی کو ہی سب کچھ سمجھ لے، جھوٹ بولے، حرام خوری کرے، حلال حرام کی تمیز ختم کر دے، دوسروں کے حقوق ضائع کرے، بہنوں کا حق کھا جائے، یتیموں کا حق کھا جائے، پلاٹوں پہ قبضے کرے، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے مال اکٹھا کرے، کر کے چلا گیا، کھائیں گے دوسرے، اور قبر کے اندر حساب کتاب اس کو دینا پڑے گا۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی زندگی کی، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔